کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کی ٹرانسپورٹ کمپنی پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے کے مطابق پولیس نے کالعدم جماعت الاحرار کے کمانڈر عمر قاری سمیت 6 دہشت گردوں کو حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 27 جون کو ایک خودکش حملہ آور نے رینجرز ورکشاپ کے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 3 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ بعد ازاں 3 مسلح دہشت گردوں نے فائرنگ اور گرنیڈ حملے کیے۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ حملہ آوروں کا تعلق افغانستان میں موجود کالعدم جماعت الاحرار سے تھا اور انہیں باقاعدہ منصوبہ بندی، تربیت اور ہدایات کے تحت پاکستان بھیجا گیا تھا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی عسکری سرگرمیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس اہم بحری گزرگاہ کو طاقت کے مظاہرے کا میدان نہیں بننے دیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں کسی بھی غیر معمولی اور مشکوک فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق آبنائے ہرمز کا امن اور استحکام ساحلی ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور کسی بیرونی مداخلت کو کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کرنے والی قوتیں اپنے اقدامات اور ان کے ممکنہ نتائج کی خود ذمہ دار ہوں گی۔ حکومت نے ایل این جی کی قیمتوں میں 16.17% تک اضافہ کرتے ہوئے نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سوئی ناردن کے سسٹم پر ایل این جی $2.54 فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی ہونے کے بعد نئی قیمت $19.52 فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح سوئی صدرن کے سسٹم پر ایل این جی کی قیمت میں $2.59 فی ایم ایم بی ٹی یو اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت $18.54 فی ایم ایم بی ٹی یو ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے، جس سے گیس صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات نے سمندری اور لاجسٹک شعبے میں نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے 99 میں سے 85 اصلاحاتی نکات مکمل کر لیے ہیں۔ دسمبر 2024 میں قائم اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اہم اصلاحات پر عمل درآمد کیا۔ حکام کے مطابق مزید 11 نکات تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ 3 پر طویل المدتی حکمت عملی کے تحت کام جاری ہے۔ اصلاحات میں یکساں پورٹ ٹیرف، ٹرانزٹ تجارت، بندرگاہوں کی استعداد میں اضافہ، تجاوزات کا خاتمہ اور جدید نگرانی نظام شامل ہیں۔ 8 سال بعد جہازوں کی ری سائیکلنگ کا دوبارہ آغاز اور نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز کا قیام بھی اہم کامیابیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے بڑھتے رجحان کے باعث 2030 تک ملک بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد 22 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار کے اجلاس میں الیکٹرک وہیکل پالیسی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اب تک ملک میں 12,800 سے زائد الیکٹرک گاڑیاں اور تقریباً 1,60,000 الیکٹرک موٹر سائیکلیں تیار کی جا چکی ہیں۔ حکومت نے 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے 9 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی ہے۔ بریفنگ کے مطابق اہل خریداروں کو الیکٹرک موٹر سائیکل کی خریداری پر 80,000 روپے فی موٹر سائیکل سبسڈی بھی فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتوں میں ₹1.97 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت ₹297.53 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹309.50 فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں رد و بدل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے رجحان کے مطابق کیا گیا ہے۔
یمن میں سعودی عرب کی زیر قیادت عسکری اتحاد نے حوثی باغیوں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور اور غیر معمولی طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر یمنی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا تھا۔ حوثیوں نے خبردار کیا تھا کہ خلاف ورزیاں جاری رہیں تو سعودی ہوائی اڈوں اور خشکی اور سمندر میں واقع اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد سعودی اتحاد نے رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ مملکت کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی کارروائی کو سختی سے ناکام بنایا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی کے باعث سیکیورٹی صورتحال پر بھی گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال کے دوران 633 ارب روپے کا ریکارڈ انکم ٹیکس ادا کر کے ایک بار پھر ٹیکس ادائیگی میں سب سے بڑا حصہ ڈالا۔ ایف بی آر کے عبوری اعداد و شمار کے مطابق یہ رقم برآمد کنندگان اور ریل اسٹیٹ شعبے سے وصول ہونے والے مجموعی ٹیکس سے بھی زیادہ ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق برآمد کنندگان سے 174 ارب جبکہ ریل اسٹیٹ فروخت کنندگان سے 191 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ ایف بی آر نے آئندہ مالی سال کے لیے 15,264 ارب روپے کا ٹیکس ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ حکومت نے تنخواہ دار طبقے اور برآمد کنندگان کو ریلیف دینے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیکس بوجھ کا بڑا حصہ اب بھی تنخواہ دار افراد پر ہی برقرار ہے۔